صرف یہ کان ہی تیرے لیے گواہی دینے کے لیے کافی ہے. یہ بولیں گے یا اللہ تو نے جو اس کو یہ کان دیے تھا نا، اس سے اس نے یہ کام کیا تھا، یہ سنا تھا. ذرا مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ پھر یہ آنکھیں گواہی دیں گی، پھر یہ آنکھیں گواہی دیں گی اے مولا اس کے ذریعے سے اس نے فلموں کو دیکھا تھا، اس کے ذریعے سے اس نے حرام کاموں کو دیکھا تھا، اس کے ذریعے سے اس نے برے کاموں کو دیکھا تھا. یا اللہ دوسری کی غیر بیٹیوں کو، غیروں کی بیٹیوں کو تکتا تھا، وہ باتیں یہ ان آنکھوں سے دیکھتا تھا جو شریعت میں تو نے حرام قرار دیا تھا. یہ آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی. جس کے خلاف قیامت میں اس کے کان بولے، جس کے خلاف قیامت میں اس کی آنکھیں بولے، جس کے خلاف قیامت میں اس کی زبان بولے، جس کے خلاف اس حساب والے دن اس کے پیر بولے، جس کے خلاف حساب والے دن اس کے ہاتھ بولے، تو دوسرے کی گواہی کی تو ضرورت رہی نہیں جاتی. خود کے اپنے اعضاء اتنے خلاف گواہی دے چکے ہوں گے کہ جہنم میں جانے کے لیے یہ گواہیاں کافی ہو گئی ہوں گی. بس کافی ہو گئی. جہنم میں جانے کے لیے یہ گواہیاں مکمل ہو گئی ہوں گی. جلسے میں آنے والوں کیا کرو گے اس دن؟ نیکیاں لوگوں سے مانگتے پھرو گے، جاؤ گے سب کے پاس کہ کاش کچھ دے دو، تو کوئی تجھے ایک ٹوٹی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بھی نیکی. کہو گے یار تو رات بھر محبت میں مجھ سے فون پہ بات کرتا تھا، میری فیس بک کا دوست تھا، میرے انسٹاگرام کا تو فرینڈ ہے، تو ہی دے دے. خدا کی قسم کوئی تجھے ایک چھوٹی سی نیکی دینے تیار نہیں ہوگا. ہائے اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کریم مصطفیٰ کی بارگاہ میں شرم کی وجہ سے نہیں جا سکو گے. کیا کہو گے جا کے؟ آقا فرمائیں گے تجھے کان دیے تھے اس لیے کہ حرام نغمات کو سننا. کتنے فلم کے اے آپریٹر صاحب مزہ نہیں آ رہا تمہارے میک میں، تھوڑا آواز ایسا رکھیے کہ مجھے آواز اچھا لگے، تھوڑا سا اس کا بیس بڑھائیے اور تھوڑا اس کا ریپیٹ بڑھائیے. کچھ گانے ایسے ہیں فلموں کے کہ ان کے گانے اور سننے سے ایمان چلا جاتا. اللہ اللہ اللہ. ایمان غائب، ختم. مر گئے، ان کا تیجا بھی ہو رہا، ان کا 40واں بھی، ان کا 10واں بھی، ان کی برسی بھی، لیکن تم سوچ رہے وہ مسلمان تھا، لیکن خدا کی قسم وہ دنیا سے کافر ہو کے گیا. کتنے بھی قرآن پڑھ لو اس کے لیے، کچھ کر لو، کچھ نہیں ہوگا. اب تم سے میں پوچھوں کہ بتاؤ وہ کفریہ گانے کون سے ہیں، تو میرا یقین ہے کہ تم نہیں بتا سکتے، چونکہ تم وہ عالم ہی جان سکتا ہے. ان کفریہ گانوں کو عالم ہی بتا سکتا ہے کہ یہ گانے کفریاں ہیں. تو یا تو پھر عالم سے پوچھ کے گانے سنتے ہو آپ کہ حضرت یہ بتائیے گانا سن لیں یہ نہیں سنیں. آپ کو تو پتا نہیں کہ کون سا کفریہ گانا ہے، تو اب عالم سے آپ پوچھتے نہیں کہ حضرت یہ گانا سن لیں کہ نہیں سنیں. آج تک کوئی ایک آدمی عالم سے نہیں پوچھا ہوگا، جو مرضی میں آیا سن رہے ہیں. تو جب سن رہے ہیں تو پھر تمہارا ایمان کس کا رہا اور کس کا گیا یہ تو بس اب اللہ ہی جان سکتا ہے. یہ ہے ہماری مرنے کی تیاری. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا تیاری کی. کتنی فلموں کے گانے میں ایسے بتا دوں گا کہ وہ کفریاں ہیں. نوجوان سن رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں. اب مجھے بتائیے ایمان کا کیا ہوا؟ ختم ہو گیا ایمان. کیا کرو گے اب قبر میں؟ کیا کرو گے آپ؟ یہ سوچتے کہ قبر میں مصطفیٰ مکھڑا دکھائیں گے، چہرہ دکھائیں گے، کام بن جائے گا؟ جلسے میں آنے والوں کتنے بے وقوف ہو. ارے ایمان والے کو چہرہ دکھائیں گے تب نہ کام بنے گا. بے ایمان کا کوئی کام نہیں بنے گا. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو، بے ایمان کے لیے کچھ نہیں ہے. مصطفیٰ قبر میں مکھڑا دکھائیں، ایمان والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. مصطفیٰ میدان محشر میں شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، بے ایمان کے لیے وہ دروازہ ہے ہی نہیں. گناہگار کے لیے ہو سکتا ہے لیکن بے ایمان کے لیے نہیں. لیکن یہ قوم ماننے کو تیار نہیں. علماء بتا بتا کے تھک گئے، لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہے زندگی پر بتاتے رہیں گے تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ دو مولوی بتا کے نہ گیا تھا. آپ سنیں یا نہ سنیں، ہمارا کام بتانے کا، ہم بتائیں گے. آپ 4 لوگ بھی جلسے میں رہیں گے تب بھی بتائیں گے.
نہیں رہیں گے تب بھی بتائیں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے. گانوں میں ایمان دے دیے تم نے, آپسی گفتگو میں ایمان دے دیے تم نے. جملے سنیں آپ. ابھی میں آپ کے علاقے میں تقریر کرنے آیا چند دن پہلے, جہاں پر منبر رسول بنا اور جہاں پر علماء کی تقریریں ہوئی, وہاں پر لڑکیوں کے ڈانس کرائے گئے. میں نے منع کیا, سمجھایا, تو بعد میں لوگوں نے یہ کہا مولوی صاحب کو جو کہہ رہے ہیں کہنے دو, ہمیں وہی کرنا جو ہمارے دل میں ہے. اگر قیامت کے دن اللہ نے کہہ دیا تم چیخ رہے ہو, چیخنے دو, مجھے وہی کرنا جو میں نے ٹھان لیا. کیا ہوگا مجھے بتائیں ذرا, کیا ہوگا؟ یہ جملے تھے لوگوں کے. میں نے جب کہا کہ عرسوں میں تم 5-5 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہو کس لیے کہ آپ ڈانس پارٹی لا رہے ہو, لاکھوں روپے کی نچنیاں لا رہے ہو, لاکھوں روپے عرسوں میں نچانے کے اوپر آپ ایسے ہی لٹا رہے ہو. کیا قوم کا پیسہ اس لیے تم نے چندے میں اکٹھا کیا تھا کہ ناچنے والیوں کو لایا جائے اور ایک اللہ والے کے مدار پہ بلا کر کے انہیں نچایا جائے, اللہ والے کے مدار کو رسوا کیا جائے, اللہ والے کے عرس کو رسوا کیا جائے؟ میں نے کہا میدان محشر میں اللہ والے نے گریبان پکڑ لیا تو جواب کیا دو گے؟ اللہ والے نے سوال کر لیا تو جواب کیا دو گے؟ جلسے میں آنے والوں کمیٹی والوں کا بیان تھا, مولانا جو کہہ رہے کہنے دو, ہمیں وہی کرنا جو ہمارے دل میں ہے. میں نے یہ کہا تھا عرس میں ناچنے والیوں کو نہ بلاؤ, عرس میں گانے نہ گواؤ, عرس میں لڑکیوں کو نہ نچواؤ. ہاں اگر آپ کو عرس میں کرنا ہے, آپ نے کمیٹی والوں نے چندہ اکٹھا کر لیا ہے, تو دیکھو تمہاری بستی میں یا آس پاس میں کوئی غریب جوان لڑکی ہے جس کے باپ پہ اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اس کا نکاح کر سکے, تو عرس کی کمیٹی والے ان غریب بچیوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے ان کے باپوں سے کہیں ان کے رشتے کر دو. جب عرس آئے گا تو عرس کمیٹی ان کی شادی کا پورا خرچہ اٹھا لے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ, حق خطابت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے کہا تمہارے عرسوں میں جو ناچنے پہ اور مقابلے قوالی میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اللہ کی قسم اگر وہ پیسہ بچیوں کے نکاح پہ خرچ ہو جاتا, تمہارے عرس میں 5 بچیاں نکاح ہو جاتا, 5 بیٹوں کی شادی ہو جاتی, خدا کی قسم تیرا عرس یہاں بھی لاجواب اور مرنے کے بعد بھی لاجواب. اور ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے عرس کے موقع پہ کہ 5 بچیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر کمیٹی والے قسم کھا لیں کہ ہمیں قل والے دن, اور کہہ دیں ان لڑکیوں کے بیٹیوں کے باپ سے کہ تم تلاش کر لو اپنی بچیوں کے رشتے, اور جس دن ہمارا قل ہوگا اس دن بارات لانا, جو عرس کا لنگر ہوگا وہ تیرے براتیوں کا کھانا ہوگا. جو عرس کا لنگر ہوگا وہ تیرے براتیوں کا کھانا ہوگا, اور تیری بیٹی کا ڈولا عرس کمیٹی کے خرچے پر اٹھے گا. زندہ باد, کیا پیغام ہے. خدا کی قسم ان بیٹیوں سے جو نسلیں پیدا ہوں گی, اللہ کی قسم سنی صحیح عقیدہ پیدا ہوگا. اس لیے کہ وہ دیوبندی وہ نسلیں بن نہیں سکتی, کبھی بن گئی تو یہی علماء کہہ دیں گے, یہی جلسہ والے کہہ دیں گے تو دیوبندی تو بنا, مگر تجھے پتا ہے تیری ماں کا نکاح فلاں بزرگ کے صدقے میں ہوا تھا. وہ تو دیوبندی بن رہا, معلوم ہے تیرے باپ کے براتیوں نے فلاں بزرگوں کا لنگر کھایا تھا, اور خدا کی قسم اس لنگر کی برکت ہوگی کہ وہ نسل دیوبندی نہیں بنیں گی. مگر جلسے میں آنے والوں یہ المیہ ہے اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ آج سنیوں کی بچے دیوبندی بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک تلخ حقیقت اور ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اکثر جو بڑی بڑی خانقاہیں, بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں, وہ دیوبندیوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ جا کر کے جاؤ, جائزہ لو. نظام الدین اولیاء محبوب الہی دیکھیں آپ جا کر. کیوں؟ تم نے تو ڈانس پارٹی کی نا عرسوں میں,
تم نے تو نچنیوں کو نچایا نا، تم نے عرصوں سے کام کہاں کیا؟ تمہیں کام کرنا کب ہے؟ تو آج ان بزرگوں کے مزاروں پہ دیکھو، دیوبندیوں کے ہاتھوں میں سارا معاملہ، اور بھی آپ چلے جائیں، بڑی بڑی نظام الدین محبوب الہی کتنی بڑی بارگاہ ہے، بتائیں آپ مجھے، کیونکہ تم نے تو عرصوں میں لوگوں کو ناچ دکھایا نا، تو لوگوں نے کہا یہ سنیت ہے، توبہ ایسی سنیت سے، اللہ اللہ اللہ، اگر یہ سنیت ہے تو توبہ ایسی سنیت سے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ مولوی پھیپڑے پھاڑ کے چلا گیا، یہ سنیت نہیں ہے، مولوی اپنا گردہ چیر کے چلا گیا، یہ سنیت نہیں ہے، اسے کیا پتا؟ وہ تو جب تیرے عرس میں دیکھے گا کالا کام تو وہ سمجھے گا شاید یہی سنیت ہو۔ جلسہ میں آنے والوں، ان عرسوں کو پاک کرو، ان عرسوں کو حرام خاری کے اڈے نہ بناؤ، ان عرسوں کو خدا کی قسم حرام خاری کے اڈے نہ بناؤ۔ ایک بہت کڑوا جملہ میں بول رہا ہوں، حقیقت ہے، کتنے عرس ایسے ہیں جو لڑکا لڑکی کے ملن کبھی نہیں ہو پاتے، وہ عرسوں کے موقع سے ہوتے ہیں، اور یہ کڑوا جملہ ہے۔ اگر کسی کو اس بات پہ یقین نہ آئے نا تو 10 عرس میں تجھ کو دکھاؤں گا کہ جس کے اندر لڑکا لڑکی کے ملن ہوتے ہیں، وہ 10 عرس میں دکھاؤں گا۔ پھر یہ بتاؤ ان عرسوں کا کیا فائدہ اگر ہم عرسوں سے اپنی قوم کو پیغام نہ دے سکے؟ مجھے بتائیں، اگر عرسوں سے ہم قوم کو پیغام نہ دے سکے، بیٹیوں کو عزت نہ دے سکے، بیٹیوں کو پردہ نہ دے سکے، تو ان عرسوں کا کیا فائدہ؟ جلسے میں آنے والوں، آج کان کھول کر کے سن لو، تمہیں دین سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دین تمہیں یہ علماء کی تقریروں میں ملے گا، تمہیں ان مدرسوں میں ملے گا، ان مولاناؤں کے پاس ملے گا، لیکن ہم جاتے نہیں، مولویوں سے تو ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مولویوں کے قریب جانے کی ہم کوشش کر ہی نہیں رہے تاکہ تھوڑا سا بھی دین سیکھ لیں، سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہماری پوری کی پوری قوم کہاں جا رہے ہیں؟ بھیا کہاں جا رہے ہیں یار؟ یہ اصل میں یہ اسٹیج والے لوگ ہی ماحول خراب کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ماحول خراب کرتے ہیں وہ کمیٹی والے کرتے ہیں۔ جب ان کمیٹی والوں کو پتا ہے کہ بعد میں لوگ تقریر میں بھاگتے ہیں تو کم سے کم تقریر پہلے کرا دیں، لیکن کمیٹی والوں کا بھی مقصد اصلاح نہیں ہے۔ کان کھول کے کہتا ہوں، بلائیں یا نہ بلائیں، کمیٹی والوں کا مقصد اصلاح ہے ہی نہیں، صرف ان کا مقصد ہے نام ہو جائے، صرف ان کا یہ مقصد ہے۔ ان کمیٹی والوں سے بھی قیامت میں پوچھا جائے گا، سب سے بعد میں تعزیہ بنا کے مولوی کو بٹھا لیں گے، اب وہ مولوی ان کو سنائے کہ ان کو روکے کہ ان کو جگائے، کیا کرے مولوی؟ بتایا مجھے، ابھی ناز شریف ہو رہی تھی، کیسا بھرا ہوا مجمع، پیسے سٹا سٹ چل رہے تھے، آپ دیکھیں مجھے، اور اب میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، ابھی میں بات تھوڑی سی کرنے لگوں ہنسی کی، ابھی بات کرنے لگوں غوث اعظم کی کرامت کی، تو خوب نعرہ لگا دو گے تم بھی، تمہیں بھی جنت فری میں چاہیے، لیکن جنت فری میں نہیں ملنے والی، جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرتا ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی جتنی آسانی سے آپ سوچ رہے ہو۔ اگر اتنی آسانی سے جنت ملی ہوتی تو حسین نے سجدے میں سر نہ کٹایا ہوتا، اتنی آسانی سے جنت ملی ہوتی تو ابو بکر نے پیٹ سے پتھر نہ باندھا ہوتا، اتنی آسانی سے جنت ملی ہوتی حضرت عمر ابن خطاب نے پتھر کا تکیہ نہ لگایا ہوتا، اتنی آسانی سے جنت اگر ملنے والی ہوتی تو 40 دن کا فاقہ سے حضرت عثمان غنی نے شہادت کا جام نوش نہ کیا ہوتا، اگر اتنی آسانی سے جنت ملنا ہوتی تو حضرت علی نے مسجد میں شہادت نہ پائی ہوتی۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنی آپ سمجھتے ہیں، جلسہ کرا لیا کام ہو گیا۔ کان کھول کے سنو، کبھی جلسہ کرایا کرو تو تقریب ٹائم سے کرا دیا کرو، ورنہ یہ جلسے بھی نہیں رہیں گے جو جلسے دکھ رہے ہیں۔ اب جو وہابیت تیزی سے بھاگ رہی ہے، تیزی سے پنپ رہی ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ مولویوں کی بات آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ کمیٹی والوں نے بنا دیا شیڈیول، اب ان سے کتنا بھی چیخو، کتنا بھی سمجھاؤ انہیں کہ صحیح ٹائم سے تقریر کر دو، نہیں صاحب یہ شیڈیول بن گیا، یہ تو سرکاری شیڈیول ہے، یہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، یہ تو سرکاری ہے، یہ تو اوپر سے آیا ہے۔ کرو جلسوں کو تباہ اپنے جو تمہارے دل کرے، ہمارا کیا، ہمیں تو 2 بجے بلواؤ گے تب بھی بول کے چلے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
کرو تمہارے جو کرنا ہے. اسی